کبھی آپ نے سوچا ہے پل صراط کا منظر کیسا ہوگا؟ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں کن الفاظوں سے پل صراط کا ذکر کیا ہے؟ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے دوزخ سے گزرنا پڑے گا۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یعنی مقرر ہے، ہر کسی کو اس آگ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، چاہے جن ہو یا انسان ہو، نیک ہو یا بدکار ہو، حتیٰ کہ انبیاء ہو یا صحابہ ہو، ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق اس سے گزرے گا۔ کوئی سورین کے بل گھسٹ گھسٹ کر، کوئی تیز رفتاری سے، کوئی بجلی کی رفتار سے، کوئی چل کر، اور کئی لوگ تو ایسے ہوں گے جو کٹ کٹ کر دوزخ میں گر رہے ہوں گے۔ اور یہ پل دوزخ کے اوپر ہوگا جو بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا، اور اس پل کے دونوں جانب کانٹے لگے ہوئے ہوں گے جو جہنمیوں کو کاٹ کاٹ کر دوزخ میں ڈال رہے ہوں گے۔ اللہم احفظنا من۔ اللہ رب العزت آگے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم اہل تقوی کو نجات دیں گے اور جو ظالم ہیں ان کو گھٹنوں کے بل اسی دوزخ میں رہنے دیں گے۔ اللہم احفظ۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، شیطان نے کتنے لوگوں کو بہکا دیا، اور جو شیطان کے راستے پر چلا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، یعنی میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، میں جب خود موجود تھا میں ان پر گواہ تھا، تو نے مجھے اٹھا لیا، اب تیری مرضی، ان کو عذاب دے یا چھوڑ دے۔ یہ آیت تلاوت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا روئے، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ میرے محبوب سے پوچھو کہ اس کو کون سی چیز غمزدہ کر رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت دی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمزدہ نہ ہوں، ہم آپ کو امت کے معاملے میں قیامت والے دن رسوا نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اپنا حق اس قدر ادا کیا کہ اس دن بھی ہمیں اکیلا نہ چھوڑا، اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو چھوڑ دیا، عیسیٰ نے بھی اپنی امت کو چھوڑ دیا، لیکن میں کہتا ہوں میری امت، میری امت۔ اور امت کیا کر رہی ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اس پل سے میں اپنی امت کو لے کر گزروں گا، اور میرے بعد باقی انبیاء اپنی امت کو لے کر گزریں گے، اور ہر رسول کی زبان پر میری سمیت یہی الفاظ ہوں گے، رب سلم رب سلم، اے رب سلامتی فرما، اے رب سلامتی فرما۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور یہ دعا بھی صرف اور صرف انبیاء کر رہے ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پل کو، یعنی پل صراط کی لمبائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن حدیث میں ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر پر کچھ لوگ لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، میرے ساتھی میرے ساتھی، مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ دین میں الٹے قدم پھر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہ ان کو دور کر دو مجھ سے، ان کو دور کر دو مجھ سے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ لوگ کون ہوں گے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اپنے ساتھی کہیں گے، پھر ان کو اپنی نظروں سے دور کر دیں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین سے پھر گئے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچائے۔ آمین۔